بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ ترجمہ الف لام میم۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے، ان کا پورا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہی حرف انسان بولتا ہے مگر ایسا کلام نہیں لا سکتا۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ ہدایت ہر ایک کے لیے ہے مگر فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت نصیب ہوتی ہے دل کی صفائی اور تقوی سے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ ایمان والوں کی پہلی صفت غیب پر یقین ہے، دوسری صفت نماز کی پابندی اور تیسری صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچا ایمان عبادت اور عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ ترجمہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ مومن تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر اس کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامل ایمان آخرت کے یقین کے بغیر ممکن نہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جن صفات کا ذکر ہوا وہی اصل کامیابی کی علامت ہے۔ کامیابی مال یا دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کی ہدایت پر چلے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ترجمہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ضد اور ہر دھرمی سے حق کو رد کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کو جان کر رد کرنا انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ یہ سزا ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بار بار حق کو ٹھکرانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ گناہوں پر اصرار دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ وَمِنَ
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ترجمہ: اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے. تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ یہ منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے. اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ترجمہ: وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر دراصل خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ منافقت انسان کو خود فریبی میں مبتلا کر دیتی ہے. اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان میں سچائی نہ ہو تو نقصان خود انسان کا ہوتا ہے. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے تھے. تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ دل کی بیماری نفاق اور جھوٹ ہے. جب انسان توبہ نہ کرے تو یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دل کی اصلاح سچائی اور اخلاص سے ہوتی ہے. پہلی 10 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حق ہے، ہدایت متقین کے لیے ہے، مومن، کافر اور منافق کی پہچان. ایمان عمل مانگتا ہے، دل کی سچائی نجات کا راستہ ہے. یہ آیات ہمیں ایمان کی اصل پہچان سکھاتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.